یہ جو بات میں آپ سے آج کرنے جا رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں، میں چونکہ کپلز کی کوچنگ کرتا ہوں، میرے پاس روزمرہ میں کئی مسائل لوگوں کے آتے ہیں جس میں ہسبینڈ وائف کے ایشوز ہوتے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھر اس طرح سے بس نہیں پا رہے ہیں۔ تو میں اس بنیاد پر آپ سے کچھ گزارش کرنے جا رہا ہوں، خاص طور پر یہ میں ماؤں سے گزارش کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ پلیز اپنی بیٹیوں کو کام کرنا سکھائیں۔ پلیز، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ ارے آپ کو بھی تو آپ کی والدہ نے سکھایا تھا نا، جیسے ہنڈیا پکانا ہے، جیسے بستر لگانا ہے، جیسے کپڑے استری کرنا ہے، صاف ستھرائی کرنا ہے، انہیں سکھائیں۔ اور ان سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سسرال میں جا کے کسی اور کے برتن دھوتی رہیں یا کسی اور کے کپڑے استری کرتے رہیں، کم از کم اپنے معاملات کو وہ دیکھ سکیں۔ زیادہ تر چیزیں میرے پاس جب لوگوں کی آئیں وہ اسی طرح کی ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے یہ لڑکی، کیونکہ وہ کہتی ہے، اس کی ماں نے جب اس کی شادی کی تھی تبھی اس نے کہا تھا میری بیٹی تو کبھی کچن میں بھی نہیں گئی، میری بیٹی نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے اس کو رانی بنا کے رکھا ہے، شہزادی بنا کے رکھا ہے، یہ صرف پڑھنے میں دلچسپی رکھتی تھی اور ہم یہ پڑھائی اس نے اچھی کر کے دے دی ہے۔ پڑھنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ گھر کا کام کاج نہ آئے۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو گھر کے کام کاج میں دلچسپی ان کی پیدا کریں اور اپنا کام ان سے کروائیں۔ اگر والدہ آج بھی اپنے کپڑے بیٹھی، میں نے تو اور بھی ایسی خواتین سنی دیکھی کہ جو کہتی ہیں کہ میں اپنی بچی کے کپڑے بھی میں استری کرتی ہوں، کھانا نہیں کھا رہی ہوتی، ناشتہ نہیں کر کے جاتی، میں اس کے لیے ناشتہ بنا کے رکھتی ہوں۔ جوان جہان بچی ہے، اگر وہ یونیورسٹی جا رہی ہے، وہ کالج جا رہی ہے، اس کو آپ کو پوچھنا چاہیے، اس کو آپ کا ناشتہ پوچھنا چاہیے۔ کجا اس کے کہ آپ اس کا ناشتے کا خیال رکھ رہی ہیں، آپ اس کو پوچھ رہی ہیں۔ ایسا پلیز مت کریں۔ ان بچوں کو سکھائیں کہ اپنے کمرے کو بیٹا صاف کیسے رکھتے ہیں، اپنی کتابیں، اور یہ تو شروع سے ہی۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں جو لڑکوں سے کرانے والے کام ہیں آپ ان سے نہ کرائیں، ضرور کرائیں۔ لڑکے کو باہر جا کے معاملات جتنے بھی طے کرنے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اپنے کمرے کی صفائی کا لڑکے کو بھی اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ آج کل جو حالات ہیں، لڑکوں کو تو کھانا پکانا بھی سکھائیں، انہیں بھی استری کرنا سکھائیں، لیکن پلیز بیٹیوں کو کام کرنے پہ لگائیں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کھانا پکانا نہیں آنا چاہیے، گھر گھرستی نہیں آنا چاہیے۔ پہلے آپ کو علم ہوگا، جو خاص طور پر میں والدہ سے بات کروں، جو والدین ہیں یہاں پر، آپ کو علم ہوگا سلائی کڑھائی سکھائی جاتی تھی۔ اس کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ تو کسی کے کپڑے جا کر وہ سیے گی، اس کا مقصد تو یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے کپڑے کم از کم سی سکے گی، اور یہ ہنر سمجھا جاتا تھا۔ برتن صاف دھونا، برتن سلیقے سے لگانا۔ ارے آپ کو تو علم ہوگا نا، سلیقہ جب کہتے تھے تو سلیقہ کیا ہوتا تھا؟ یہی ہوتا تھا نا کہ ان کا گھر بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، چیزیں بکھری ہوئی نہیں ہوتی ہیں، استری کر کے کپڑے ٹانگ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، باقاعدہ طریقے سے ہینگ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچن میں چلے جاؤ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کچن میں کوئی تماشا لگا ہوا ہے، بلکہ بڑے سلیقے سے سب چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے، اور آج آپ کہیں کہ میرے بچے کا تو میں ناشتہ بھی خود تیار کرتی ہوں، میری بیٹی کا، اور اس کے کپڑے بھی میں استری کر کے دے دیتی ہوں، اس نے تو کچھ کر کے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ کوئی شان والی بات نہیں ہے صاحب، یہ کوئی خوشی والی بات نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ ہماری بچیوں کو گھر گھرستی اگر نہیں آئے گی تو گھر کیسے چلے گا؟ میں نے یہ تک دیکھا کہ گھر میں ایک دن ملازمہ نہیں آئی تو اس دن برتن نہیں دھلے، ایک دن اگر ملازمہ نہیں آئی تو صفائی نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی کام کیا ہی نہیں۔ تو آپ نے اگر اپنے گھر میں کبھی کام نہیں کیا تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بے شک والدین اس کا ذمہ دار ہیں۔ اب دیکھیے، اگر میں اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو میں اگر ان کی تربیت نہیں کروں گا تو انہیں تو معاشرے کا حصہ بننا ہے۔ میری بیٹی نے کل کسی کے گھر جانا ہے، میرے بیٹے نے کسی کو گھر لے کر آنا ہے، مجھے اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے اور اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی اور آ کے کرے گا؟ کیوں کوئی اور آ کے کرے گا؟ اور آج کل والدین کو تو خاص طور پر دھیان دینا چاہیے، جتنا تیزی سے یہ خلا اور طلاق بڑھ رہی ہے۔ پچھلے دنوں ARY والے میرے انٹرویو کرنے کے لیے یہاں پر آئے، وہ ایک رپورٹ کو بنا رہے تھے۔ انہی دنوں سے بات کہ 500 سے زیادہ طلاقیں ایک خلا ایک ہفتے کے اندر، ایک ہفتے میں صاحب۔ آپ ہم نہیں فکر کریں گے آج تو کون کرے گا؟ اور بڑی تیزی سے معاشرہ زوال کا شکار ہو رہا ہے۔ مت کیجیے ایسا۔ آپ ہم مل کر اپنے بچوں کی تربیت کریں گے۔ آپ کو خاص طور پر میں گزارش کر رہا ہوں، جتنی بھی مائیں بیٹھی سن رہی ہیں، پلیز 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 اس معاشرے کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر، اپنی بچیوں کی خاطر بچوں کو کام پہ لگائیں۔ یہ عام کام ہے۔ استری کرنا ضروری ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ بستر کا ٹھیک کرنا زندگی کا حصہ ہے۔ کتابوں کو، یہ چیزوں کو ترتیب سے رکھنا زندگی کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا ناشتہ کر کے نہیں جاتے تو یہ آپ کی ذمہ داری اب نہیں ہے۔ وہ نرسری میں ہے، KG میں ہے تو چلو بچہ ضد کرتا ہے، بچہ تو تیسری چوتھی میں بھی ہو تو اس کو تو ہمیں اس طرح سے سرو نہیں کرنا چاہیے۔
تاکہ اسے پتہ چلے کہ وہ ذمہ دار ہے۔ آپ جب تک ان کی ذمہ داریاں اس طرح کے اٹھاتے رہیں گے تب تک یہ غیر ذمہ دار رہیں گے۔ خدا را انہیں ذمہ دار بنائیے، وہ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ جو بیٹے کے کرنے والے جتنے کام ہیں بیٹوں سے ضرور کروائیں۔ بیل بج رہی ہے، بیٹا نہیں جا رہا، ابا اٹھ کے جا رہے، کیوں بھائی؟ بیٹے کو بھیجو نا، وہ جا کر پوچھ کے، اسے سلیقہ ہے کہ دروازے پہ کوئی آتا ہے تو سلام کیسے کرتے ہیں، پوچھتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں۔ آپ کے مہمان آ گئے تو آپ کے بچوں کو سرو کرنا چاہیے، خاص طور پر جب مہمان آئیں۔ کبھی ملازموں کے ذریعے انہیں سرو نہ کروائیں، اپنے بچوں کے ذریعے انہیں سرو کروائیں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ مہمان آتے ہوتے ہیں، انہیں سرو کیا جاتا ہے، ان سے بات کیسے کی جاتی ہے، انہیں انگیج کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ کہ بچے کے پیپر ہو رہے ہیں نا، وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ملنے بھی نہیں آ سکتا۔ بیٹی کے پیپر ہو رہے ہیں نا، وہ بہت شرم کرتی ہے نا، وہ ملتی نہیں ہے کسی سے۔ کیوں بھائی؟ اس نے زندگی میں ملنا ہے لوگوں سے، سوشل ہونا ہے، یہ سکلز ہیں، کیوں نہیں؟ تو پلیز میں آپ سے گزارش کروں گا، خاص طور پر ماؤں سے، کہ آپ مہربانی فرمائیے، اپنی بچوں سے اپنے گھر کے کام ضرور کروائیے، تاکہ کل کو جا کر وہ معاشرے میں ایک مفید شہری بن سکیں، ایک اچھا رشتہ ہو زندگی میں موجود ان لوگوں کی زندگی میں۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔